نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اب ذرا غور سے سنیے گا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کسی عورت سے نکاح کے لیے 4 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ نارملی 4 چیزیں یا 4 میں سے کوئی 1-2 چیزیں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس کا مال، پیسے والی ہے کہ نہیں۔ نمبر 2، حسب نسب، خاندان کیسا ہے۔ نمبر 3، حسن و جمال۔ اور نمبر 4، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دینداری بھی دیکھتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں، تمہاری ناک خاک آلود ہو یا تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو، تم دیندار عورت کے حصول کی کوشش کرو۔ یعنی دینداری کو فوقیت دینی چاہیے۔ احادیث کا یہ مضمون بھی ملتا ہے کہ جو کسی عورت سے عزت کے لیے شادی کرے وہ ذلیل کر دیا جاتا ہے، کوئی دولت کے لیے شادی کرے وہ غریب اور فقیر کر دیا جائے گا، اور جو دینداری کے لیے شادی کرتا ہے اللہ اسے عروج، برکت اور خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ تو موسٹ پریورٹی، پہلی ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ یہ ہے تھوڑا سا مشکل، اصل میں یہ باتیں جو ہے نا نوجوانوں کو سمجھ نہیں آتی۔ جو شادی شدہ ہے نا، یہ شکل و صورت جو ہے نا، یہ اس کی اہمیت بعد میں بہت تھوڑی رہ جاتی ہے۔ آج نوجوان اور لڑکے لڑکیاں ایک امیجنیشن میں ضرور ہوتے ہیں کہ چہرہ کیسا ہو، خوبصورتی کیسی ہو، لیکن شادی کے کچھ عرصے کے بعد چہرے کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو اخلاق کی ہوتی ہے، جو کردار کی ہوتی ہے۔ خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہے زندگی میں، ایک بات، دل خوبصورت ہونا چاہیے، اس کے اندر اخلاق ہونے چاہیے، اور سب سے مین چیز دینداری ہے۔ اب میں یہاں جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ چلے یہ تو لڑکوں کی خواہش، لڑکیوں کی بات ہو گئی، ماں باپ کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ فیملی ممبر سے پوچھیں، کسی بزرگ سے پوچھیں، بھائی آپ کو اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، بہو کیسی چاہیے؟ تو وہاں بھی یہی ہوگا، خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، سمجھدار ہو، گھر گرستی آتی ہو، خاندان بڑا ہو، بس یہ 4-5 چیزیں۔ آج رشتہ ڈھونڈتے وقت دینداری کون چیک کرتا ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا؟ اب میں ایک بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں۔ علماء نے کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس نوجوان پر اپنی ہونے والی اولاد کا حق ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ جی ہاں، جس کی شادی نہیں ہوئی نا، اس کی اپنی اولاد کا ایک حق ابھی سے اس پر ہے۔ اور وہ حق کیا ہے؟ کہ وہ اپنی ہونے والی اولاد کے لیے اچھی ماں تلاش کرے، کیونکہ ماں ہی پہلی درسگاہ ہے۔ ماں ہی اچھی نہیں ہے، ماں ہی دیندار نہیں ہے، ماں ہی برے کاموں میں ہے، تو اس کی اولاد کی تربیت کیسی ہوگی؟ یعنی آپ نے اپنی ہونے والی اولاد کے ساتھ ظلم کیا اگر آپ نے ان کے لیے اچھی ماں تلاش نہ کی۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نام کی مالا جپتے ہیں، غوث پاک کے غلام کہلاتے ہیں، سارے تقریباً قادری بیٹھے ہوں گے، پیرانے پیر کے چاہنے والے ہیں نا۔ غوث پاک کی شان کیا تھی؟ مدرسے میں گئے، قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے غوث پاک نے بسم اللہ سے شروع کیا اور 18 پارے زبانی سنا دی۔ قاری صاحب نے کہا پہلا دن ہے مدرسے میں، پہلے دن تو بچہ بسم اللہ مشکل سے پڑھتا ہے، تم نے زبانی 18 پارے سنا دیے، اور بھی سناؤ۔ کہ اتنی یاد ہے؟ کہ کدھر سے یاد کیے؟ کہ میں جب ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، ماں تلاوت قرآن کرتی تھی، ماں کے پیٹ میں ہی میں نے قرآن یاد کر لیا۔ وہ حافظہ تھی تو بچے کو برکت ملی نا۔ اب جو ماں فلمیں دیکھنے والی، گانے سننے والی، بے پردہ گھومنے والی، نمازیں قضا کرنے والی ہوگی، اس کے پیٹ میں جب بچہ ہوگا تو کیا اثر پڑے گا بچے پر؟ خاتون جنت بی بی فاطمہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی نے حسنین کریمین کو کیسے پالا ہے؟ یہ جنت کے پھول ایسے ہی نہیں ہیں۔ بی بی فاطمہ جب جھولا جھلاتی تھی تو قرآن کی آیتیں پڑھا کرتی تھی، بچپن سے قرآن سنا ہے حسنین کریمین کے کانوں نے۔ ہمارے بچے کیا سنیں گے اگر ماں دیندار نہ ہوئی؟ صرف خوبصورتی، صرف پیسہ، صرف جہیز؟ نہ کریں ایسا، وہ بچے بھی نہ کریں ایسا، اور ان کے ماں باپ بھی نہ کریں ایسا۔ سب سے پہلی چیز رشتہ کرنے سے پہلے جو دیکھنی ہے وہ اس کا عقیدہ دیکھو، اس کے ایمان کیسا ہے۔ بہت زبردست خوبصورت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، جہیز بھی لائے گی، مگر اللہ رسول کے بارے میں عقیدہ اچھا نہیں ہے، اولیاء کے بارے میں کچھ اور سوچتی ہے، غوث پاک کی 11ویں منانے کو شرک سمجھتی ہے،
اگر ایسی عورت ہے جو میلاد منانے کو جناب بدعت سمجھتی ہے، اگر ایسی عورت تمہارے گھر میں آ گئی جو صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار کے بارے میں برے خیالات رکھتی ہے، بتاؤ نا کس کام کا اس کا پیسہ، کس کام کی اس کی خوبصورتی جو میرے پورے گھر کے عقیدے کو برباد کر کے رکھ دے۔ اس باپ پر تف ہے اور اس نوجوان پر بھی تف ہے کہ جس نے شادی کرتے وقت یہ نہ دیکھا کہ میری ہونے والی جو بیوی ہے اس کا عقیدہ کیا ہے، اور پھر نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، پردہ کرتی ہے کہ نہیں۔ ارے اگر بے نمازی اور بے پردہ عورت تمہارے گھر میں آتی ہے تو وہ کیا بچے کی تربیت کرے گی، اور تمہارے آئندہ آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا۔ اور اسی طرح جو میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، اور وہ مائیں جو مجھے سن رہی ہیں، وہ والد جو مجھے سن رہے ہیں کہ جو اپنی بچیوں کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ بچہ دکھتا کیسا ہے؟ ارے بھائی دکھنے میں کمزور ہوگا پھر بھی چلے گا، پیسے کس نے کماتا یہ بتاؤ ہیں؟ خاندان کیسا ہے؟ اچھا پھر ہم 2-3 برائیاں چیک کرتے ہیں، یہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے۔ کیا چیک کرتے ہیں؟ شراب تو نہیں پیتا، جوا تو نہیں کھیلتا، نشہ تو نہیں کرتا، بس یہ 2-3 برائیاں ہی چیک کرنی ہے۔ یقیناً شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، نشہ کرنا اچھا نہیں ہے، لیکن نماز نہ پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اچھا پھر یہ تینوں چیزیں پتہ ہے کیوں چیک کرتے ہم؟ اپنے دل سے پوچھو، گناہ ہے اس لیے یا لوگوں کو برا لگتا ہے اس لیے؟ خاندان کا نام خراب ہو جائے گا نا، کسی نشئی کو داماد بنا لیا، کسی شرابی کو داماد بنا لیا، اپنی بیٹی کسی جواری کے ہاتھ میں دے دی، لوگ کیا کہیں گے؟ اس لیے اللہ ناراض ہوگا اس کی فکر نہیں۔ اگر اس کی فکر ہوتی تو پہلے یہ چیک کرتے اس کا عقیدہ کیا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے باپ نے اپنی بیٹی کو پردہ کرایا ساری زندگی، اولیاء کرام صحابہ کی محبت گھر میں تھی، اور ایسی جگہ بیٹی بیاہ دی کہ شادی ہونے کے بعد سسرال والوں نے کہا کہ پردہ ختم کرو، ہمیں پردہ اچھا نہیں لگتا، اور خبردار آئندہ اولیاء کرام کا نام لیا۔ اب باپ سر پکڑ کے روتا ہے، پتہ نہیں اپنی بیٹی کدھر دے دی۔ اب خیال آیا تمہیں، پہلے نہیں سوچنا تھا؟ رشتے میں سب سے پہلے عقیدہ ہے۔ مگر جو کسی کا آقا ہو اس کی تربیت ایسی کی جا رہی ہے تو مجھے بتائیے آج کا ملازم ہمارا غلام تو نہیں ہے نا؟ آج تو ہم نے اس سے ایک وقت کا اجارہ کیا ہے کہ جناب آپ 8 گھنٹے کے لیے میرے پاس آئیں گے اور پرٹیکولرلی یہ کام کریں گے، جو کام دیا میں اس سے وہ کام لے سکتا ہوں، نہ میرا وہ زر خرید غلام ہے، شام کو جا کر وہ کچھ بھی کرے اس کا میرا کوئی کانٹریکٹ ہی نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود جو آج ملازمین کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اسلام درس دیتا ہے، تو ملازمین کے ساتھ تو اس سے بڑھ کر اچھا سلوک کرنا ہوگا نا، کیونکہ وہ تو غلام بھی نہیں ہے۔ مگر آج غریب ملازمین کے ساتھ جس طرح بعض لوگ بیہیو کرتے ہیں، میں ایسا نہیں کہتا کہ سارے لوگ کرتے ہیں، ماشاءاللہ کچھ ہم نے دیکھا، چاہے وہ فیکٹری اونرز ہوں یا مالکان ہوں کاروبار کے، وہ بچوں جیسا سلوک کرتے ہیں، اور کرنا بھی یہی چاہیے۔ وہ غریب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس دل نہیں ہے، اور اسلام ہمیں حقوق بیان کرتا ہے اور ہمارے صحابہ نے اس کو کس طرح امپلیمنٹ کیا۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، نبی پاک کی ایک حدیث یاد رکھیے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی۔ اب اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اپنے برابر کے مسلمان کو تکلیف نہیں دینی ہے۔ میں چیمبر آف کامرس کا ممبر ہوں تو کسی چیمبر آف کامرس کے ممبر کو تکلیف نہیں دینی، میں فیکٹری مالک ہوں تو کسی فیکٹری مالک کو تکلیف نہیں دینی، میں ایک ایلیٹ کلاس یا اچھی کلاس کا رہنے والا ہوں تو اپنی طرح کے لوگوں کو تکلیف نہیں دینی۔ یہ مطلقاً حدیث ہے، من آذا مسلمن، ٹھیلے والے کو بھی تکلیف نہیں دینی جو مسلمان ہے، جو جناب میرا ملازم ہے اسے بھی تکلیف نہیں دینی، جو میری فیکٹری کا دروازہ کھولتا ہے مجھے اسے بھی تکلیف نہیں دینی۔ بلکہ میں آپ کو سچ بات بتاؤں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ہم اپنے رب کو بہت راضی کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور واقعہ سنیے، اور سبحان اللہ یہ واقعہ بھی حضرت بلال حبشی ہی سے ریلیٹ کرتا ہے۔ اب آپ ایک اور بات سمجھیے، حضرت بلال حبشی کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ حبشہ جو ہے وہ ایتھوپیا کو کہتے ہیں، آج کل وہ ملک ایتھوپیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اٹ مینز وہ افریقن تھے، عرب کے اندر ایک افریقن
امریکن غلام کے طور پر وہ آئے تھے اور آپ نے بہت ڈیفیکلٹ لائف اسلام کے لیے گزاری. جو آپ کا آقا تھا نا امیہ، میں نے وہی کہا کہ باٹ کر لیتے تھے، خرید لیتے تھے، وہ بہت سخت اسلام دشمن تھا. اب امیہ کو جب پتا چلا کہ حضرت بلال مسلمان ہو گئے، اب اس نے حضرت بلال پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے. ابھی حیدرآباد میں ہم لوگ موجود ہیں، گرمی کا سیزن ہے، ہم شاید 10 منٹ بھی باہر گرمی میں کھڑے نہ رہ سکیں اس وقت. لیکن مکے کی گرمی، جن کو جو گئے مکے مدینے میں، حضرت بلال کو تپتی ریت پر وہ لٹاتا تھا. اجر عطا فرمائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق بھی بزنس مین تھے. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، ورنہ ایک بہت خوبصورت یہ بھی ٹاپک ہے کہ ہمارے صحابہ جو بزنس مین تھے انہوں نے کہاں کہاں پیسے خرچ کیے. میں اور آپ بھی کرتے ہیں، بٹ واٹ اے رائٹ انویسٹمنٹ دے ڈڈ آن دیٹ ٹائم. حضرت عثمان غنی کی انویسٹمنٹ دیکھیں، آج بھی حضرت عثمان غنی کا وقف مدینے میں جاری ہے، آپ کے علم میں ہوگا. بہرحال حضرت ابو بکر صدیق گئے اور امیہ سے کہا کہ بلال مجھے بیچ دو. اب امیہ جو تھا نا وہ بڑا شیطان تو تھا ہی، اسلام دشمن تھا. حضرت بلال سے اس کا بغض کی وجہ بھی یہی تھی. تو اس نے مثال کے طور پہ، اس وقت مارکیٹ ریٹ تھا 500 درہم، میں مثال کے طور پہ اس نے کہا میں 1000 درہم لوں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ نہیں اب 2000 لوں گا. سودا ڈن ہونے کے بعد کہتا ہے اب 2000 لوں گا. آپ نے کہا اوکے. کہا 3000 لوں گا. آپ نے کہا اوکے. وہ قیمت بڑھاتا گیا، حضرت ابوبکر صدیق اوکے کرتے گئے. اب ایک پرٹیکولر بڑی بگ اماؤنٹ پر حضرت بلال کی ڈیل ہو گئی. امیہ کہتا ہے اے ابو بکر، میں نے تو تمہارے بزنس کے بڑے چرچے سنے تھے، مجھے تو یہ پتا تھا کہ تم جو ہے بڑے جانچ کر بڑی طریقے سے سودا خریدتے ہو، اتنا مہنگا یہ حبشی غلام خرید لیا. حضرت ابو بکر کے تاریخی الفاظ سنے، وہ کہتے ہیں امیہ تمہیں کیا معلوم بلال کی قیمت کیا ہے، تم اس سے زیادہ مانگتے میں اس سے زیادہ تمہیں دیتا. اللہ اکبر. رقم دی حضرت بلال کو لے کر نبی پاک کے پاس. اب ذرا سنیے گا، جب نبی پاک نے حضرت بلال کو دیکھا نا، کہا حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ بلال حاضر ہے، بلال کو آزاد کروا کے لایا ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں اے ابو بکر، بلال کو خریدنے میں جتنے پیسے خرچ کیے تھوڑے پیسے میرے بھی اس میں شامل کر لو. اتنا پیار. اور حضرت بلال کے اس بیوٹیفل ڈیل میں حضرت ابو بکر نے کہا حضور میرا سب کچھ آپ ہی کا تو ہے، اگر میں نے کچھ خرچ کیا تو حضور یہ سب آپ کا ہے. اب حضرت بلال کا یہ بیک گراؤنڈ تھا. یاد رکھیے گا، اب مکے میں بڑے بڑے سردار بھی مسلمان ہوئے. آپ سب کو یاد ہونا چاہیے اسلامی تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا فتح مکہ. ٹھیک ہے نا. فتح مکہ سے پہلے 10,000 لوگ مسلمان ہوئے. میں تھوڑا سا 1-2 منٹ میں تھوڑا سمرائز کر دوں تاکہ آپ میرے ساتھ اور انوالو بھی ہو جائیں، اور یہ تاریخ پتہ ہونی چاہیے. فتح مکہ ہوتی ہے 10 ہجری میں. 10 ہجری کا مطلب 8 ہجری میں، معاف کیجیے گا، فتح مکہ ہوتی ہے 8 ہجری میں. 8 ہجری کا مطلب ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 40 سال کی عمر میں اسٹرگل آف اسلام شروع کی، اس کے 13 سال مکے میں گزارے، 8 سال مدینے میں گزارے. 13 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 21 سال. 21 ایئرز میں 10,000 مسلمان ہوئے تھے. سمجھ رہے بات کو؟ اور اب کانکر ہوتا ہے مکہ. جب مکہ فتح ہوا اور تمام مظالم کرنے والے لوگ موجود تھے، سرداران مکہ موجود تھے، اور ان کو پتا تھا آج ہمارے تکہ بوٹی کر دیے جائیں گے، آج ہمارے سر قلم کر دیے جائیں گے، کیونکہ ہم نے تو اتنا ستایا ان کو، مکہ چھوڑ کے مدینے جانا پڑا. مگر اینڈ آف دا ڈے جو نبی پاک کا شاندار فیصلہ تھا کہ آپ نے سب کو معافی کا اعلان فرما دیا. یہاں تک کہ صحابہ کرام کی جن پراپرٹیز پر مکے کے کفار نے قبضہ کر لیا تھا، میرے آقا نے کہا وہ پراپرٹیاں بھی تمہیں ہم واپس نہیں لیں گے، وہ بھی تمہاری ہو گئیں. اس معافی کا فائدہ کیا ہوا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ 10,000 مسلمان ہیں 21 سالہ کوشش میں. اور سن 10 ہجری میں آفٹر 2 ایئرز جب میرے آقا فتح مکہ کے بعد حج فرماتے ہیں، جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور خطبہ حج کے موقع پر میدان عرفات میں 1,24,000 صحابہ کرام ہوتے ہیں. معافی کا فائدہ دیکھ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بدلہ لوں گا، دشمنی چلے گی، نسل در نسل چلے گی، مٹا کے رکھ دوں گا، چھوڑوں گا نہیں. لڑائی کر کے دیکھ لو یا معاف کر کے دیکھ لو. ایک معافی نے اسلام کو کہاں پہنچایا؟ 10,000 21 سالوں میں. اور معافی کے بعد ودن 2 ایئرز 1,24,000 صحابہ کہاں موجود ہیں؟ عرفات کے میدان میں موجود ہیں. اینڈ فرام دیٹ ڈے، ایک اور بات، ہسٹری پڑھیے اسلام کی، فتح مکہ کے بعد اسلام نے جو ٹیک آف کیا ہے، آج تک اسلام پیچھے نہیں گیا. 200 کروڑ مسلمان ہیں آج دنیا میں. یہ فیضان ہے فتح مکہ کے اس اعلان کا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سب آزاد ہو، تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا. اور اس کے بعد سے اسلام کو جو عروج ملا. لیکن بھائی تربیت کا ٹائم تھا نا.
جب یہ فتح مکہ ہو گیا نا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب مکے کی چابی، کعبے کی چابی ملی، اور اب کعبے کی چھت پہ اذان دینی تھی، یعنی ایک طرح سے یہ ایک وکٹری کا اعلان تھا۔ تو نبی پاک نے کس کو کہا؟ حضرت بلال کو کہا کہ ایک بلال جاؤ اور کعبے کی چھت پہ اذان دو۔ اب جو سرداران مکہ تھے نا وہ کہتے ہیں یار ہم اتنے بڑے بڑے سردار، اتنی بڑی فیملی سے تعلق رکھنے والے ہیں، اتنا پیسہ ہمارے پاس، اتنے بڑے قبیلے کے سربراہ، اور آج اتنے عظیم موقع پر جو فتح مکہ کے بعد اذان دینے کا موقع، وہ بھی کعبے کی چھت پر، وہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ ایک حبشی غلام کو۔ اللہ اکبر! یہ خبر نبی پاک تک پہنچ گئی کہ کچھ لوگ بے چین ہیں، کچھ لوگوں کو یہ برا لگ رہا ہے کہ بلال کو یہ موقع کیوں ملا، ہم بڑے خاندان والے، ہم پیسے والے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا۔ پہلے تو نبی پاک نے سوال کیا کہ کیا آپ لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے؟ کہ جی حضور کر رہے تھے۔ اب نبی پاک نے کیا فرمایا؟ نبی پاک کی گفتگو سے پہلے قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، اور رہتی دنیا کے لیے ایک اصول بیان ہو گیا۔ اب یہ اصول مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ وہ فارمولا ہے جو مجھے یاد رکھنا ہے۔ پیسے والا زیادہ عزت والا نہیں ہے، جناب میں فلاں چیمبر کا صدر تو وزیر نائب صدر تو فلاں علاقے کا ہیڈ تو جناب قومی اسمبلی کا ممبر تو منسٹر یا جناب مل اونر، نہیں، فلاں خاندان میرے سر نیم میں یہ نیم لگتا ہے جس کی وجہ سے میرا بہت بڑا خاندان ہے۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ وہ میرا ملازم بھی ہو سکتا ہے، وہ میرا خان سما بھی ہو سکتا ہے، وہ میرا غریب رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، وہ باہر ٹھیلا لگانے والا بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں پرہیزگار ہے وہ سب سے زیادہ، ہم سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اور یہی اسلام کا حسن ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، ایک طرف تو یہ حسن ہم پریکٹیکلی بھی پریکٹس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض اوقات آفس میں نماز کا ٹائم ہو گیا اور ہمارے کسی ملازم میں کوئی باشرہ ہے یا حافظ صاحب ہے یا اچھا تلاوت کرنے والا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں حضرت آپ نماز پڑھا دیں۔ بالکل اچھی بات، یہ تو اعلان ہے نا کہ بھائی آپ سیٹ ہیں، آپ پیچھے ہیں، اور امامت کون کر رہا ہے؟ ایک نارمل سا انسان ہے، لیکن وہ عبادت گزار ہے، اس کو قرآن آتا ہے، مگر صرف نماز کی حد تک۔ امام صاحب نے نماز پڑھا دی، پھر جا کر اس سے وہی انداز اختیار کرنا ہے جو عام ملازمین سے کرنا ہے؟ نہیں، یہ فارمولہ ہمیں اسلام سکھا رہا ہے۔ تو یہاں میرا جو آج ٹاپک ہے کہ سیٹ اور ملازم میں فرق، یہ ہمیں نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کاروبار ہے، آپ اس سے کام لیں، آپ اس سے اجرت پر کام لے رہے ہیں، مگر آپ نے اسے خریدا نہیں ہے، اور اگر خرید بھی لیا ہے تو اس کے اوپر زیادتی کی اجازت نہیں ہے۔ مگر آج چونکہ غریب لوگ ہیں، بیچاروں کو جاب ملتی نہیں، تو جو منہ میں آیا کہہ دیتے ہیں، جس طرح ڈانٹنا ہے ڈانٹ دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو گالیاں نکالتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک صاحب مجھے ملے اور مجھے جو ہے وہ میں نے پوچھا، ایسے تھوڑا سا کلوز تھے کہ یار آپ کی سیلری کتنی ہے؟ اب یہ تھوڑی چند سالوں پرانی بات ہے۔ ہی از ناٹ دیٹ مچ پروفیشنل، نارمل سا انسان تھا، منشی ٹائپ کے جیسے ہوتے ہیں نا۔ تو کہتے 80,000 تنخواہ ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ تنخواہ تو اچھی ہے۔ تو کہتے ہیں 40,000 کام کے ہیں، 40,000 گالیوں کے ہیں۔ تو میں حیران ہو گیا، کہتا صبح سے شام گالیاں سنتا ہوں بھی بھائی، کیا کروں، غریب آدمی ہوں، پیسے اچھے ملتے ہیں اس لیے چھوڑ نہیں سکتا۔ اب میں نے سوچا کہ وہ جو مالک ہے، وہ جو سیٹ ہے، وہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ کیا پیسے دے کر گالی دینے کی تمہیں اجازت مل گئی ہے؟ کیا ذلیل کرنے کی اجازت مل گئی؟ ایسا نہ کریں پلیز۔ ہمارا اسلام ہمیں بہت خوبصورت مساوات کا درس دیتا ہے، اور غریب لوگ تو زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں انہیں پیار کرنے کا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، اب میرے آقا کا انداز دیکھیے گا، صحابہ بھی تو غریب تھے نا۔ اب صحابہ میں ایک بہت بڑی تعداد تھی جو اصحاب صفہ کے تھے۔ اصحاب صفہ آپ گئے ہوں گے مدینہ شریف، اللہ بار بار ہم سب کو حاضری عطا فرمائے۔ وہاں ایک بینچ، ایک چبوترا بنا ہوا ہے۔ یہ جو اصحاب صفہ تھے نا، یاد رکھیے گا، یہ اپروکسیمیٹلی 70 کے قریب ہوتے تھے، ان کی تعداد پلس مائنس ہوتی تھی۔ ان میں بہت بڑا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ یہ صحابہ اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس گھر نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس پہننے کے لیے پورے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، ایک لباس، ایک چادر پہن کے بعض اوقات بیٹھے ہوتے، مگر شوق کیا تھا کہ علم دین سیکھنا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تربیت لینی ہے۔ تو کھانا بھی پیارے آقا
انہیں بھجوا دیتے اور نبی پاک ان کے ساتھ رہتے تھے. اب ذرا یاد رکھیے گا، صحابہ کرام کچھ تھے جو مزدوری کا کام کرتے تھے. ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یار کوئی محنت مزدوری والا آئے تو اس کے کپڑوں سے اسمیل آتی ہے، کپڑے پرانے ہوتے ہیں، بدبو آ رہی ہوتی ہے، ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں. اب کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ ایسے لوگ آ کر بیٹھنا شروع ہوئے. جب پیارے آقا اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے تھے کہ بال بکھرے ہوتے تھے، پہننے کے لیے کپڑا ہوتا تھا اور ان کی اسمیل بھی آتی تھی، کپڑوں سے مہک بھی آتی تھی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی من امری ان اصبر نفسی معہم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے جن کے ساتھ اپنی جان مانوس رکھنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے. اور یہ حکم اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں. غریب ہیں مگر نیک ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں. آقا فرماتے نبی پاک ان مزدوروں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے. اور آج بعض اوقات ہم اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو بٹھانا پسند نہیں کرتے، بہت معذرت کے ساتھ. یہ تکبر کی نشانی ہے. تکبر کہتے ہی تو اسی کو ہے نا کہ اپنے سے کسی کو ذلیل سمجھنا. اور ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا سیویرٹی آف پراؤڈ. یہ جو تکبر ہے نا، یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ کائنات میں سب سے پہلا گناہ کیا ہوا تھا؟ تکبر ہوا تھا اور حسد ہوا تھا. یہ اتنے پرانے گناہ شیطان نے کیا تھا. شیطان کوئی پہلے سے ہی اللہ کا نافرمان نہیں تھا. 40,000 سال اس نے عبادت کی، جنت کا خزانچی تھا، فرشتوں کا استاد تھا، معلم الملکوت تھا. once in a lifetime he did proud. ایک بار تکبر کیا، حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا نا. جملہ کیا تھا اس کا؟ قرآن میں موجود ہے نا، انا خیر من، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا، میں تو اس سے بہتر ہوں. ایکچولی دس از دا ڈیفینیشن آف تکبر. یہی تعریف ہے